حکومت کا قوم کو بڑا ریلیف، وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان۔ اپنا میٹر اپنی ریڈنگ منصوبے کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، میٹر ریڈنگ سے متعلق بہت شکایات موصول ہو رہی تھی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات اہم ترجیح تھی۔ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات انتہائی اہم مرحلہ تھا، انتھک محنت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اصلاحات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے وزیر توانائی اور ان کی ٹیم کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی کے شعبے میں منتقل کیا، کرپشن مافیا کے خلاف بڑی سخت اقدامات کیے ہیں اور اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کریں گے۔ ٹرانسفر ججز کیس میں بڑی پیش رفت، جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج قرار۔ صدر مملکت نے جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت دیگر 2 ججز کی ٹرانسفر مستقل قرار دے دی۔ سینیارٹی لسٹ جاری، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کی سینیارٹی کے تعین کا معاملہ صدر مملکت کو بھیجا تھا۔ سینیارٹی لسٹ کے مطابق ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر ترین جج ہوں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں، جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ اربن فلڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، گلیشیئرز پگھلنے سے پہاڑی علاقوں میں سیلاب متوقع۔ دریائے چترال میں بھی سیلابی صورتحال، خیبر پختونخوا میں پری مانسون اور سیلاب خدشات کے پیش نظر پی ڈی ایم میں حملے کی چھٹیاں منسوخ۔ چشمہ بیراج پر دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، بیراج کے تمام گیٹس کھول دیے گئے۔ دریائے سوات کے کنارے قائم تمام تجاوزات گرا دی گئیں، ایک اور بچے کی لاش بھی نکال لی گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا امکان، بلوچستان کے علاقے لسپیلا میں مستدار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، متعدد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع، معمولات زندگی مفلوج۔ زیارت میں سیلابی ریلوں کے باعث 2 خواتین ندی پار کرتے ہوئے ڈوب گئیں۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں۔ خطے میں دہشت گردی کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیکیورٹی صورتحال اور انسدادی دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے بنوں گیریژن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حوصلے اور جرأت کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہے۔ دہشت گردوں کے تمام سہولت کاروں، مددکاروں اور مجرموں کا بے رحمی سے تعاقب کیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ہر قیمت پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کی صلاحیت میں اضافے اور بالخصوص خیبر پختونخوا پولیس کی ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیاسی قیادت کا میر علی خودکش حملے میں 13 جوانوں کی شہادت پر خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، دفاع وطن کی راہ میں جان قربان کرنے والے ہمارے اصلی ہیرو ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شہداء کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ 14 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی بھی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے خارجی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے مٹانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جس قوم کے پاس بہادر بیٹے ہوں اسے دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ایم ایچ بنوں کا دورہ، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت کی۔ زخمی جوانوں کی خیریت دریافت، جلد صحتیابی کی دعا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بھی زخمیوں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے کہا، آپ کا حوصلہ دیکھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا۔ آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مودی سرکار کے پہلگام فاسٹ فلیگ اور آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے بے نقاب۔
بھارتی کالم نگار سشانت سنگھ نے پہلگام حملے سے آپریشن سندور تک کی مودی کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ سشانت سنگھ کے مطابق پہلگام دہشت گردانہ حملے کو 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ سشانت سنگھ نے سوال اٹھایا کہ پہلگام حملہ اگر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی تھی تو اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار یا سیاسی رہنماؤں کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ پہلگام کے حملے میں حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے کے ثبوت کہاں ہیں؟ مودی راج میں اقلیتیں اور ہنرمند طبقہ ترقی کی دور سے باہر، سیاسی آواز دب کر بعدوں میں اقتدار صرف چند طاقتوروں کے قبضے میں۔ مودی کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، حقیقت میں چند کا راج باقی سب کا استحصال۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی بھارتی ہنرمند طبقے کے نمائندوں سے ملاقات، نمائندوں کا مودی حکومت کی جانب سے سیاسی اور سماجی سطح پر مسلسل نظر اندازی پر شدید مایوسی کا اظہار۔ نمائندوں کا کہنا ہے کہ ہمارے مسائل سننے اور حل کرنے والا کوئی پلیٹ فارم یا نمائندہ موجود نہیں۔ صنعتی ترقی کے نام پر مودی سرکار نے وشوکرما برادری کے ہاتھوں سے ہنر اور روایتی روزگار چھین لیا۔ نئی نسل بے روزگاری کا شکار۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی صرف حق کی نہیں، شناخت کی ہے۔ جس دن جاتی چنگل ٹیبل پر آ گیا، نظام کی حقیقت سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ مودی سرکار کی جانب سے خلائی مہم کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی ایک اور کوشش۔ سیاسی عزائم کے لیے مودی کا خلائی تماشا، نام نہاد سائنسی ترقی اور کرائے کی نشست کی نمائش۔ مودی کی جانب سے 5 ارب خرچ کر کے کرائے کی خلائی سیٹ کو مودی میڈیا نے کارنامہ بنا کر پیش کیا۔ خلائی مشن میں نہ کوئی بھارتی ٹیکنالوجی شامل، نہ کوئی سائنسی یا آپریشنل کردار موجود۔ بی بی سی کے مطابق گروپ کیپٹن شکلا کے لیے ایک نشست اور تربیت کے بدلے 5 ارب روپے ادا کیے گئے۔ بھارت کا نام نہاد خلائی مشن ایک مہنگی کرائے کی سیٹ کا مسافر ہے جس کا سائنس یا خلائی ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت اور ٹیک ڈپلومیسی کے نئے دور میں داخل وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے امریکہ میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے ذریعے کرپٹو سفارتکاری کا آغاز کر دیا۔ بلال بن ثاقب کی قیادت میں پاکستان کرپٹو کونسل نے اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان کا اے آئی اور بلاک چین بٹ کوائن مائننگ میں 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا اعلان۔ معروف کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری امریکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ بلال بن ثاقب کے مطابق پاکستان اب امداد نہیں بلکہ اختراع کی بنیاد پر عالمی خزدار میں فوج کے زیر اہتمام پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرنے والے بلوچستان لیویز کے ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ خزدار، مزدونگ، جوب، شیرانی، چمن، بارکھان اور پشین سے تعلق رکھنے والے 331 ریکروٹس نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور ممتاز ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ لوگوں نے سیاست کو جھوٹ، دھوکہ اور ہارس ٹریڈنگ میں بدل دیا۔ ہمارا سیاسی اختلاف جو بھی ہو، مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق ہے۔ امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے ملک میں اقتدار کی رسہ کشی ہے، ڈاکہ ڈال کر جعلی طریقے سے کراچی میں میئر مسلط کیا گیا۔ عام انتخابات میں بھی ہماری جیتی ہوئی سیٹیں نہیں دی گئیں۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔